دوستوں، جے سنیما بالی ووڈ کی باتوں کے ساتھ میں سید آصف جاہ ایک بار پھر آداب۔ میں ہوں سید آصف جاہ اور ایک بار پھر ایمان نیوز کے ساتھ آپ سب کے ہمراہ موجود ہوں۔ بات ایمان کی، بات انسان کی۔ ادب اور سنیما ادب اور سنیما کے افق پر اگر کسی ایسی شخصیت کی بات ہو جس نے برابر سے ان دونوں کو انرچ کیا ہو، برابر سے ان دونوں کو کنٹریبیوٹ کیا ہو، جس نے اپنی قلم کے ذریعے اس ملک کی روح کو چھوا ہو، تو ذہن میں ڈاکٹر راہی معصوم رضا کا نام آ جاتا ہے۔ 15 مارچ 1992 کے دن جب کینسر سے ایک لمبی جدوجہد کے بعد راہی صاحب نے اس جہان فانی کو چھوڑا، جب آخری سانس لی، تو ہندوستانی فکر و فن کے ایک دور کا خاتمہ ہو گیا۔ راہی صاحب خاموشی سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے، لیکن ان کے ساتھ ہندوستان کی زبان، اس کی گنگا جمنی تہذیب، اس کے فلمی خواب، اس کے گاؤں قصبے، اس کے مظلوم کردار، یہ سب اچانک تنہا سے ہو گئے۔ یہ موجودہ سال 2027 راہی صاحب کا 100واں سال ہے، راہی صاحب کا سینٹینری ایئرز ہے، ان کا شتابدی ورش ہے۔ اور ایسے دور میں جب نفرت کی آوازیں سماج میں ہر طرف بلند ہیں، راہی معصوم رضا کو یاد کرنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری محسوس ہوتا ہے۔ راہی صاحب کا، بلکہ یوں کہوں کہ سید معصوم رضا آبدی کی پیدائش 1 اگست 1927 کو اتر پردیش کے غازی پور ضلع کے چھوٹے سے گاؤں گنگولی میں ہوئی۔ وہ خود کو فخر سے گنگا کا بیٹا یا گنگا پتر کہا کرتے تھے، اور یہی وہ نام تھا جو انہوں نے بھیشم کو دیا مہابھارت میں۔ اور پھر یہی گنگولی، یہی کھیت کھلیان، یہی بول چال بعد میں ان کے افسانوں، ان کے ناولز آدھا گاؤں، نیم کا پیڑ، کٹرا بھی آرزو، دل ایک سادہ کاغذ، چھوٹے آدمی کی بڑی کہانی وغیرہ وغیرہ، ان سب میں ہمارے سامنے آئی۔ راہی صاحب کی شروعاتی تعلیم غازی پور کے مکاتب اور اسکولز میں ہوئی، اور پھر وہ علی گڑھ یونیورسٹی پہنچے، جہاں سے انہوں نے اردو ادب کے ہندوستانی شخصیات اور طلسم ہوش ربا پر PhD کی۔ کچھ عرصہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اردو پڑھائی، رسالوں میں لکھتے رہے، اور اسی کیمپس کی جو علی گڑھ کی جو انٹلیکچول فضا تھی، اس نے راہی صاحب کے فکر کو مزید گہرائی بخشی۔ مگر علی گڑھ سے پہلے راہی صاحب الہ آباد پہنچے، اور الہ آباد میں راہی صاحب نے نکھت پبلیکیشنز کے لیے لکھنا شروع کیا۔ رومانی دنیا، 2 نام انہوں نے اپنے لیے تجویز کیے، آفاق حیدر اور شاہد اختر، اور یہی وہ 2 نام ہیں جو بعد میں انہوں نے فلم نکاح کے 2 ہیروز کو دیے، شاہد اختر، آفاق حیدر۔ تو راہی صاحب نکھت پبلیکیشنز کے لیے ہر مہینے ایک رومانی ناول لے کے آتے تھے، شاہد اختر کے نام سے یا آفاق حیدر کے نام سے۔ نکھت پبلیکیشنز کا ایک اور جو بہت پاپولر سیریز تھی ان کی، جاسوسی دنیا، جو ابن صفی لکھتے تھے۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ اچانک ابن صفی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ان کی غیر موجودگی میں، چونکہ وہ جاسوسی دنیا نہیں لکھ رہے تھے ان دنوں، راہی صاحب نے جاسوسی دنیا کے کچھ ناولز لکھے ابن صفی کے نام سے۔ اس میں انہوں نے اپنا نام بھی نہیں دیا، مگر ریڈرز کے لیے یہ پہچان پانا ناممکن ہے کہ جاسوسی دنیا کا کون سا ناول ہے جو راہی صاحب نے لکھا اور کون سے ہیں جو ابن صفی نے نہیں لکھے۔
یہ ہے راہی صاحب کے قلم کی پختگی، ان کی پین کی جو اسٹرانگ جو پاور ہے. یہ تھے راہی معصوم رضا کہ وہ اگر کسی دوسرے کے لیے لکھیں تو یہ پتہ نہ چلے کہ اس نے لکھا. پھر علی گڑھ کی نرم ہوا، ادبی بیٹھکیں، ترقی پسند افکار کی گرم بحثوں کے بیچ اس نوجوان استاد کو، اس لیکچرر کو یہ احساس ہوا کہ اس کی اصل قوت کلاس روم کے لیکچرز میں نہیں بلکہ کاغذ پر درج ان کرداروں میں ہے جو اس کی مٹی، اس کی قوم، اس کے ملک کی کہانی بیان کر سکے. اور پھر اس بیچ راہی صاحب کا شعر و ادب کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا، اور اس دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ راہی معصوم رضا مشاعروں میں صف اول کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا. پھر کسی ایک مشاعرے میں چندرا صاحب نے انہیں سنا. چندرا صاحب جو ایکٹر بھرت بھوشن جی کے بڑے بھائی تھے. چندرا صاحب ایک پروڈیوسر تھے. انہوں نے راہی صاحب کو سب سے پہلے راہی صاحب کو اپنی فلم مرزا غالب کے لیے سائن کیا، اور ان کے بلاوے پہ راہی صاحب پہلی بار بامبے آئے. بامبے میں پہلے سے راہی صاحب کے چھوٹے بھائی احمد رضا صاحب جو ریزرو بینک میں نوکری کرتے تھے وہ موجود تھے، لہٰذا راہی صاحب کے لیے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور راہی صاحب احمد رضا صاحب کے گھر میں رہنے بمبئی آ گئے. یہ الگ بات ہے کہ وہ فلم مرزا غالب کبھی نہیں بن سکی. چندرا صاحب پہلے اسے بھارت بھوشن جی کے ساتھ بنانا چاہتے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے اسے امیتابھ بچن کے ساتھ بھی بنانے کی کوشش کی، مگر وہ فلم کبھی بن نہ سکی. راہی صاحب فلموں میں ہاتھ پیر مارتے رہے، دوسری جگہوں پہ انہوں نے اسٹرگل کیا، اور اس اسٹرگل کے دوران انہوں نے فلم پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایکٹر جوگندر کی ایک فلم ان کو ملی اور وہ انہوں نے لکھی. یہ راہی صاحب کے قلم کے کمال تھا کہ جوگندر جو سی گریڈ اور ڈی گریڈ اور پتہ نہیں کون سے گریڈ کی فلمیں بنانے کے لیے مشہور تھے، ان کی وہ فلم جو راہی صاحب نے لکھی وہ سلور جبلی. فلم کا نام تھا بندیا اور بندوق. اور پھر راہی صاحب نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. حالانکہ ایک اور بات یہ ہے کہ بندیا اور بندوق کے لیے راہی صاحب کو کوئی پیسے نہیں ملے، جو ان سے پرومس کیے گئے تھے وہ پیسے کبھی ان کو نہیں ملے. مگر خیر بات پیسوں کی نہیں تھی، بات کام کی تھی، اور راہی صاحب کو کام چاہیے تھا. یہ وہ دور تھا جب ادیب، جب ساہتیہ سے جڑے ہوئے لوگ فلموں میں فلم رائٹنگ کو نچلے درجے کا یا کمتر کام سمجھتے تھے. مگر راہی معصوم رضا کا نظریہ بالکل الگ تھا. ان کا کہنا تھا کہ فلم کی رائٹنگ کوئی گھٹیا مزدوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا کریٹو عمل ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات میں یہ جو تھی فلم انڈسٹری میں کا اسٹرگل، دفتروں کے چکر، اور ان سب کے باوجود راہی صاحب نے اپنے لہجے، اپنے ضمیر سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. راہی صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ میں 16,000 فٹ، یعنی فلم کی ایک جو نارمل لینتھ ہوتی ہے، وہ کہتے تھے کہ میں 16,000 فٹ پروڈیوسر کے لیے لکھتا ہوں، مگر اس پہ 500 فٹ اپنے لیے لکھتا ہوں. اور آپ راہی صاحب کی بری سے بری فلم اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں وہ 500 فٹ ضرور ہوگا. 70 اور 80 کی دہائی میں ہندوستانی سینما میں راہی صاحب کا نام چمک کر سامنے آیا. میں تلسی تیرے آنگن کی، ملی، طوائف، گولمال، قرض، جدائی، لمحے، پرمپرا، آئینہ، ناچے میوری، اور ساؤتھ کی بہت ساری فلمیں. 300 سے زیادہ فلموں کے لیے راہی صاحب نے اسکرپٹ یا ڈائلاگز یا سٹوریز لکھی. راہی صاحب کی رائٹنگ میں مٹی کی سوندھی مہک اور انسانی جذبات کی گہرائی صاف محسوس ہوتی. میں تلسی تیرے آنگن کی، طوائف اور لمحے کے لیے راہی صاحب کو فلم فیئر ایوارڈ، لمحے کے لیے انہیں پوسٹ شہرت یافتہ
فلم رائٹرز کی جوڑیاں جیسے سلیم جاوید کے دور میں بھی راہی صاحب کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا تھا فلم انڈسٹری میں۔ ایک اور بات یہاں ضروری ہے کہنا، راہی صاحب انڈسٹری کے وہ پہلے رائٹر ہیں غالباً جن کے نام کے آگے صاحب لگایا گیا، ادروائز فلم رائٹرز کو منشی جی کہہ کے کام چلا لیا جاتا تھا۔ راہی صاحب نے وہ منشی جی والی چیز ہٹا کے راہی صاحب، بمبئی شہر سے ان کا رشتہ محبت اور شکوے دونوں کا ملا جلا تھا۔ ان کی بمبئی پر ان کی ایک مشہور غزل کی کچھ لائنیں یوں ہیں کہ ہر گلی ہجر کی ایک گلی بمبئی شہر میں، درد کے ہیں کئی راستے بمبئی شہر میں، ہر پڑوسی کوئی اجنبی بمبئی شہر میں، کیسے زندہ رہے آدمی بمبئی شہر میں۔ یہ اشعار صرف شہر کی تنہائی نہیں بلکہ اس کریٹو بھاگ دوڑ کی داستان ہے جہاں ہر شخص خواب لے کر آتا ہے اور وقت، ضرورت، رشتوں اور مایوسی کے بیچ روز تھوڑا تھوڑا مرتا جیتا رہتا ہے۔ فلم گمن کے لیے انہوں نے وہ جو مشہور گانا ہے وہ جس میں راہی صاحب نے لکھا کہ راہی صاحب نے اس کے ڈائلاگز راہی صاحب نے لکھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں بھی، فاروق شیخ کا جو کیریکٹر تھا اس کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کی طرح بمبئی میں ٹیکسی چلاتا ہوں، میری ٹیکسی میرا قلم ہے۔ یہ ہے راہی صاحب۔ اس فلم کا وہ گانا جس میں وہ ہے کہ تنہائی کی یہ کون سی منزل ہے رفیقو، تاحد نظر ایک بیابان سا کیوں ہے، سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے۔ یہ راہی صاحب کے اپنے جذبات۔ ایک اور مشہور بند میں بمبئی کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ زہر ملتا رہا، زہر پیتے رہے، روز مرتے رہے، روز جیتے رہے، زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے، اجنبی شہر کے اجنبی راستے۔ یہ لائنیں، یہ پوئٹری، یہ نظم پوری فلم برادری کی کلیکٹیو تھکان، ان کی جد و جہد کا نچوڑ لگتی ہے۔ لیکن اگر سنمائی دنیا میں ان کا نام سچے معنی میں امر ہوا، پہچان بنی، جانا گیا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ دوردرشن کا اتوار کو کہ صبح کو آنے والا گلی کوچوں کو سنسان کر دینے والا وہ دھاراواہک، وہ ایپک، وہ مہاگرنتھ تھا، مہابھارت۔ مشہور فلم پروڈیوسر ڈائریکٹر بی آر چوپڑا صاحب نے جب اس ایپک کو ٹی وی سیریل کی شکل دینے کا ارادہ کیا تو ڈائلاگز اور اسکرین پلے کے لیے انہوں نے ایک مسلمان ادیب کو چنا، راہی معصوم رضا، اور یہ بات کچھ تنگ نظر حلقوں کو بے حد ناگوار گزری۔ سینکڑوں خطائے، کیا ایک مسلمان مہابھارت لکھے گا؟ اخباروں میں بیان چھپے، کچھ ہندو سنگٹھنوں نے اعتراض کیا کہ ہماری کتاب پر ایک مسلمان کا نام کیوں؟ ادھر کچھ مسلمان بھی ناراض ہوئے کہ ہندوؤں کی کتاب کو لکھنے کی، چھونے کی کیا ضرورت ہے؟ بی آر چوپڑا نے یہ سارے خط راہی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے خط پڑھے، مسکرائے، اور راہی صاحب نے کہا اب تو میں ہی لکھوں گا، مہابھارت تو میں ہی لکھوں گا، کیونکہ میں گنگا کا بیٹا ہوں، مجھ سے زیادہ ہندوستان کی تہذیب اور تاریخ کو کون جانتا ہے؟ اور یہیں سے وہ عملی طور پر مہابھارت کے آدھنک وید ویاس بن گئے، یہ ان کو ٹائٹل ملا۔ راہی صاحب نے پتا شری، ماتا شری، بھراتا شری جیسے الفاظ عام ہندوستانی زبانوں پہ چڑھا دیے جو آج بھی روزمرہ کے محاوروں کا حصہ ہیں، اور یہ راہی صاحب کی دین ہے۔ اس کے پہلے ہندو اسکرپچرز میں یا کہیں بھی پتا شری، ماتا شری کہ یہ ٹرمز کہیں نہیں ملتے۔ مہابھارت کی رائٹنگ کے دوران راہی صاحب نے مہابھارت کے مول گرنتھ کی الگ الگ جو ایڈیشنز ہیں اس کو 100 سے زیادہ بار الگ الگ زبانوں، الگ الگ ورژنز میں، ہندی، انگریزی، سنسکرت، فارسی، اردو میں پڑھا۔ ان کا یقین تھا کہ گیتا صرف مذہبی کتاب نہیں بلکہ پوری مہابھارت کا نچوڑ ہے، اور اسے لکھنے کے لیے وہ دوبارہ علی گڑھ
جا کر خاموش پرسکون ماحول میں بیٹھے۔ مہابھارت کی کامیابی کا عالم یہ تھا کہ اس کی ٹی آر پی 80-86% تک پہنچ گئی۔ اتوار کی صبح سڑکوں پر کرفیو لگ جاتا تھا، مندروں کے آنگن بھر جاتے تھے، لیکن ہر گھر کے اندر کرشن، ارجن، بھیشم، دوپدی یہ سب راہی معصوم رضا کی زبان میں بولتے نظر آتے۔ آدھونک ہندوستان نے انہیں دل سے دوسرا وید ویاس کہنا شروع کر دیا، اور یہ ہندوستان کی سیکولر کریٹو روح کی سب سے خوبصورت تصویر تھی کہ ایک شیعہ سید مسلمان گنگا کے کنارے کا آدمی کروڑوں ہندو گھروں میں بیٹھ کر ان کی سب سے مقدس داستان کے الفاظ گڑھ رہا ہے۔ اسی دوران اٹل بہاری واجپئی نے ایک بیان دیا، پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ کوشچن پٹ اپ کیا کہ مہابھارت میں کرشن کے کردار کو ٹوسٹ کیا جا رہا ہے۔ راہی صاحب نے سیدھے فون ملایا اور پوچھا کہ کیا آپ نے مہابھارت پڑھی ہے؟ واجپئی جی نے جواب میں ہاں کہا، اور راہی صاحب نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ نے مہابھارت پڑھی ہوتی تو آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی ایسی بات نہ کہتا۔ اور آپ نے مہابھارت کیسے پڑھی؟ آپ کے گھروں میں تو مہابھارت کو رکھنا، اس کی کاپی رکھنا منع ہے، ورجت ہے۔ ان کی یہ شخصیت کی اصل یہ دھمک تھی، نرم دل، شاعرانہ، مگر حق کے ساتھ حق کو کہنے میں بالکل بے باک۔ ایک اور گھٹنا، راہی صاحب فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے ممبر تھے، اور سرکار نے ایمرجنسی کے دور میں یہ کہا کہ تمام رائٹرز سے اور تمام ایکٹرز سے اور تمام فلم انڈسٹری کے جو سیلیبریٹیز تھے ان سب سے یہ کہا گیا کہ وہ ایک ریٹن ایک کنسنٹ اپنا سرکار کو دیں کہ جب بھی سرکار کو ضرورت ہوگی وہ اس کے لیے راضی ہوں گے اور اویلیبل ہوں گے۔ ایک طرح سے یہ کہ کریٹو برادری کو سرکار اپنے لیے اویلیبل کرنا چاہتی تھی کہ جب جیسے سرکار چاہے آپ اس کا ماؤتھ پیس بنیے۔ راہی صاحب نے اس پیپر پہ سائن کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بعد میں راہی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے آفس سے گھر پہنچنے سے پہلے مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر یہ راہی صاحب تھے فرم آن ہز بلیف۔ مہابھارت کے دوران، مہابھارت کے ایئر ہونے کے دوران راہی صاحب کو ہزاروں فین میلز ملتے تھے، دعائیں، شکریہ، محبت اور گالیاں۔ یہ سب ایک طرف گٹھروں میں بندھے رہتے تھے، لیکن ایک چھوٹا سا گٹھر جس پہ گالیاں ہوتی تھی وہ ہمیشہ الگ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو مسکرا کر بولے، یہ خط مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ پورے ملک میں برے لوگ کتنے کم ہیں، نفرت پھیلانے والوں کی یہ چھوٹی گٹھر ہمارے پیار محبت کی بڑی گٹھر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ سینما کے ساتھ ان کا اصل تخلیقی قلعہ ناول اور شاعری تھی۔ آدھا گاؤں کو ہندی اردو ادب کی ایک شاندار تصنیف مانا جاتا ہے، ٹائم لیس کہا جاتا ہے۔ آدھا گاؤں کی کہانی یہ گنگولی گاؤں کی کہانی ہے۔ زمینداری خاندان، مسلمان، ان کے پڑوسی ہندو، ساجا تالاب، کھیت، تیوہار، آپسی رابطے، اور پھر 1947 تقسیم، سیاسی سازشیں، اور اچانک سب کے دلوں میں اترا ہوا شبہ اور نفرت۔ اس ناول میں ان کا بڑا ایک سوال ہے کہ اگر کسی دن گنگولی میں گنگولی والے کم اور شیعہ سنی ہندو مسلم زیادہ دکھائی دینے لگے تو گنگولی کا کیا ہوگا؟ اور دراصل یہی سوال پورے ہندوستان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان میں ہندوستانی کم اور ہندو مسلم شیعہ سنی سکھ عیسائی بودھ ایٹسٹرا ایٹسٹرا زیادہ نظر آنے لگے تو ہندوستان کا کیا ہوگا؟ یہ راہی صاحب کا سوال۔ آدھا گاؤں میں انہوں نے کمیونلزم پر جو پرہار کیا وہ آج بھی اتنا ہی زوردار ہے۔ ٹوپی شکلا، نیم کا پیڑ، کٹرا بھی آرزو، دل ایک سادہ کاغذ، ہمت جونپوری، محبت کے سوا، اور 1857 کی جنگ پر لکھا ہوا ان کا ایپک 1857 کرانتی کتھا۔
हर जगह एक ही सुर बार बार सुनाई देता है, मजलूम की हिमायत, जालिम पर चोट और हिंदू मुस्लिम एकता की तलाश। टोपी शुक्ला का उनका मशहूर जुमला आज भी मजबूत आईना है, पैदा तो सिर्फ बच्चे होते हैं, मरते मरते वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, नास्तिक, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या हो जाते हैं। राही साहब हिंदुस्तानी जबान के एक ऐसे अलंबरदार थे जिन्होंने जबान की दीवारें मंजूर करने से मना कर दी। वो ठेठ हिंदुस्तानी लोक जबान और आम बोलचाल को इज्जत देते थे। अक्सर कहते हैं कि भाईचारा में एक भाई होता है और दूसरा चारा, लेकिन आज देखो भाई कम और चारा ज्यादा बना दिया गया। यह आधा मजाक आधा फलसफा उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा हुआ था। उनकी मशहूर नज़्म मेरा नाम मुसलमानों जैसा है आज के हिंदुस्तान में और भी ज्यादा काबिल जिक्र है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी नस नस में गंगा का पानी दौड़ रहा है। मेरे लहू से चुल्लू भरकर महादेव के मुंह पर फेंको और उस जोगी से ये कह दो, महादेव अब इस गंगा को वापस ले दो। ये मलिच्छ तुर्कों के बदन में गाढ़ा गर्म खून बनकर दौड़ रही है। सोचिए, ये शब्द राही मासूम, यह सिर्फ एक शायर की चीख नहीं, एक पूरी जमात की फिक्र है कि पहचान के नाम पर इंसान को क्यों बांटा और काटा जा रहा है। क्या गंगा जमनी तहजीब पर किसी एक गिरोह का अख्तियार है, और अगर है तो क्यों कायम किया जा रहा है। राही मासूम रज़ा की जिंदगी जीने का अंदाज भी उनकी लिखावट की तरह बेबाक था। उन्हें कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि सिगरेट छोड़ें, शराब छोड़ें, परहेज करें। राही साहब ने साफ कहा, मौत तो आनी ही है, मैं अपनी शर्तों में जीना पसंद करूंगा। उनके करीबियों को अक्सर हैरत होती कि यह शख्स एक ही वक्त में दो काम कैसे कर लेता है। कमरे में सबसे गुफ्तगू भी और साथ ही साथ स्क्रिप्ट का लिखना भी जारी। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि राही साहब वो एक लौते दुनिया के शख्सियत हैं, राही साहब जिनको मैंने देखा विद डुअल प्रोसेसर। He could do two things at once। और फिर 15 मार्च 1992 को मुंबई के एक अस्पताल में उनकी जिंदगी का, उनकी क्रिएटिविटी का, उनके अदब का ये सफ़र ख़त्म। 16 मार्च को सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। कहा जाता है कि उनका दिल चाहता था कि आखिरी आरामगाह गंगा के किनारे हो, गंगा का बेटा गंगा की गोद में दफन हो, मगर तकदीर ने उन्हें मुंबई की मिट्टी में सुला दिया। राही साहब चले गए, लेकिन मरकर भी अमर हो गए। उनकी आदमियत और हिंदुस्तानियत आज भी उनकी किताबों, नज़मों, फिल्मों और सीरियल्स में सांस ले रही। आज जब हम उनकी बरसी पर उन्हें याद करते हुए उनके 100वें साल में की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तानी फिल्मी बिरादरी और क्रिएटिव दुनिया के लिए राही मासूम रज़ा सिर्फ एक अतीत का नाम नहीं है, एक मीज़ान है, एक पैमाना है। एक छोटे से गांव से उठकर मुल्क और दुनिया की आलमी स्क्रीन पर अपनी कहानी लिख देने वाले फनकार का नाम है राही मासूम, जिसने महाभारत जैसी दास्तान को आम आदमी की ज़बान में उतार दिया, जिसने सैकड़ों फिल्मों के डायलॉग से हिंदी उर्दू सिनेमा की जज्बाती ज़बान को एक नया लहजा दिया, और जिसने हर लफ्ज़ में यह साबित किया कि सच्चा लिखने वाला न हिंदू होता है न मुसलमान, सबसे पहले इंसान और इंसानियत का अदीब होता है। राही साहब ने एक जगह लिखा कि ज़ख्म जब भी कोई ज़हन दिल पर लगा, ज़िंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। शायद यही उनकी विरासत है कि हर राइटर, फिल्मसाज, अदाकार, फनकार जिंदगी के जख्मों से डर कर चुप न हो जाए, बल्कि उन जख्मों को सुर बना दे, रोशनी बना दे। अल्लाह राही मासूम रज़ा या सैयद मासूम रज़ा अब्दी की रूह पर रहम करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे, और हमारी ज़बानों, हमारे फिल्मों, हमारे दास्तानों को उनकी तरह सच्चा, बेबाक और इंसान दोस्त बनने की तौफीक दे।
جے سنیما، جے بॉलीवुड۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پر ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔